مولانا محمد مبارک وسلم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. باعث پہ تشریف فرما سینئر قائد لوگ، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، تو ایک وقت صحابی رسولوں کی زندگی میں بھی آیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تمام صحابیوں کے ساتھ مدینہ پہنچے، تو جو پیسے والے صحابی تھے، جو مکے کے بڑے تاجر ہوا کرتے تھے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے تو ایسی حالات میں پہنچ گئے، ایسے ماحول میں پہنچ گئے کہ ان کا تمام مال ختم ہو گیا، وہ غربت میں آ گئے، وہ اپنی بھوک مٹھانے کے لیے اپنے پیٹوں پہ پتھر باندھنے لگ گئے. جب مدینہ پہنچے تمام صحابی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے انصار صحابیوں، یہ جو مکے سے صحابی آئے ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ جو مکے سے صحابی آئے ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے پاس جو ہے وہ ان کے ساتھ برابر میں بانٹ لو. ہوا یہ کہ تمام صحابیوں نے دیکھا کسی صحابی کے پاس 10 بیگھہ زمین تھی، تو انہوں نے جو مکے سے صحابی آئے ان سے کہا کہ آپ یہ زمین دیکھ لو، سب سے زیادہ اپجاؤ زمین ہو، جو سب سے زیادہ اناج دیتی ہو زمین، وہ حصہ آپ لے لینا، دوسرا حصہ میرے لیے رکھیں. ایسے تھے مسلمان، ایسے ہوتے ہیں مسلمان. ہوا کیا، گجرات میں دنگے ہوئے، مظفر نگر میں دنگے ہوئے. مظفر نگر کے تو بہت ریسنٹ پاسٹ کے دنگے ہیں. روز ٹی وی پہ ایک پروگرام دکھایا جا رہا تھا، زی نیوز پہ، زی ڈی این اے کر کے. اس پروگرام میں دکھاتے تھے کہ کیسے معصوم بچوں کے ساتھ وہ بوڑھی عورتیں، وہ غریب عورتیں، وہ دنگے سے پربھاوت ہمارے مسلمان بھائی ٹینٹوں میں آ کے رہ رہے تھے. اور ایک انٹرویو لیتے وقت ایک بچے کا کیمرے کے سامنے انتقال ہوا. تو ایک وہ صحابیوں کا چلن تھا، ایک ہمارے لیڈروں کا چلن ہے کہ وہ حالات حاضرہ بولے اور ایسے حالات بیان کرنا شروع کر دیے. ایسے بیانات ان کے کہ ایک عورت کا ایسا ریپ ہوا تو ایسا پیٹ کاٹا گیا، ایسے معصوم بچے کو باہر نکالا گیا، ایسے اس کو تلوار سے وہ کیا گیا. اللہ معاف کر دے، کاش کہ اگر وہ لڑکی یا وہ عورت یا وہ ماں وہ اگر تمہاری بہن ہوتی تو یہ کیا پلیٹ فارم صحیح تھا بیان کرنے کے لیے؟ خدا کی قسم کھا کے بولو بھائی، ایک دن خبر میں جانا ہے، ایک دن خبر میں جانا ہے. آج سے 1400 سال پہلے جو صحابی رسول اس زمین کے اندر گئے وہ آج تک زمین میں ہے. کب قیامت آئے گی یہ اللہ جانتا ہے. ایک دن ہم کو خبر میں جانا ہے، کتنے ہزار سال اس خبر میں رہنا ہے، اس کی کوئی گارنٹی ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی وارنٹی نہیں ہے. تو کیا اس کے پاس ہے جو اس ڈائس پہ چڑھ کے، کسی بھی ڈائس پہ چڑھ کے حالات حاضرہ بول کے ایک بہن کا مذاق اڑائے؟ کسی کو کوئی اختیار ہے؟ بولو بھائی، ہے کیا؟ وہ لڑکی میری بہن ہوتی تو میں بولتا؟ کیا وہ جو بولے ان کی بہن ہوتی یا ماں ہوتی تو بولتے کیا؟ نہیں بولتے. مذاق ہے. سیاست کے بعد لوگوں کے جذبات یہ ایک قسم کا مذاق بنا لیے. مذاق ہی ہو رہا ہے. الیکشن سے پہلے آواز آئی، انہوں کیا آ رہا تھے، گھر میں بیٹھ کے جیت جاتا ہوں. بولے نہیں بولے بھائی، میں کچھ غلط تو نہیں بول رہا ہوں نا؟ کیا آ رہا تھے ان لوگوں میرے کو، میں گھر میں بیٹھ کے جیت جاتا ہوں. گھر میں بیٹھے بولو بھائی، گھر میں ہے؟ گھر میں نہیں، سڑک پہ ہے. خواب میں زمین پہ تو نظر نہیں آ رہے. کہاں ہے بھائی؟ بولے میں ایسا دواخانہ بناؤں گا. ارے میرے بھائی، اینٹ پتھر سیمنٹ کا دواخانہ بن جاتا، ڈاکٹر کہاں سے لاتا بھائی؟ ڈاکٹر کہاں سے لاتا بھائی؟ تیرے ہاسپٹل میں خود ڈاکٹر برابر نہیں ہے جہاں تم ملک الموت ہاسپٹل بنایا. اس واسطے تو خود کیئر میں علاج کرا لیا، بابا کیئر میں سے آگے چلے گئے.
تو پھر تم ہاسپٹل بنائیں گے تو ڈاکٹر کہاں سے لائیں گے؟ بولو بھائی کہاں سے لائیں گے؟ پھر ایک پرچہ لے کے گھوم رہے، میں فری میں ڈاکٹر بنایا، خالی فیس لیا۔ ارے بھائی سننے والوں، ارے اپنے دماغ کے ڈھکنوں کو کھولو، تھوڑی تازی ہوا لگنے دو، یہ ایم کا کالا چشمہ اتارو، گوگل پہ سرچ کرو کہ ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ کی گورنمنٹ کی فیس سالانہ کتنی ہے، دماغ کے پرکھچے اٹھیں گے جب پتا چلے گا کہ ہر سال 2,40,000 روپے فیس ہے۔ 2,40,000 روپے بھرنا یہ فری تعلیم ہے؟ بولو بھائی اس کو فری تعلیم بولتے کیا؟ پھر ایک بیان دیتے کہ اسرا ہاسپٹل میں وینٹیلیٹر سب سے سستا ہے 3,500 روپے میں۔ یہاں پہ کتنے بہت سارے لوگ بیٹھے، آگے پیچھے دائیں بائیں، ایک دن کے 3,500 روپے۔ آئی سی یو میں گئے تو کم سے کم 4-5 دن رہنا پڑتا، اکٹھا کسی کے جیب میں 20,000 روپے ہے تو نکالیے بھائی، نکال کے ذرا ایسا نوٹاں دکھاؤ بھائی، کسی کے پاس ہے 20,000 روپے اس وقت نکلتے تو اس کو کیا فری ٹریٹمنٹ بولتے؟ بولو اس کو فری ٹریٹمنٹ بولتے؟ ارے مسلمان اس حالات میں ہے، آج کی تاریخ میں کئی مسلمان ہیں اسی حلقے چندران گٹے میں جن کے پاس پینے کو پانی نہیں ہے، ایک وقت کھا لیے تو دوسرے وقت کی روٹی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اگر ان کو دل کا دورہ آئے گا تو وہ کہاں سے 3,500 روپے بھر پائیں گے؟ بولو بھائی کیا بھر پائیں گے؟ خالی آنا، جذباتی تقریریں دینا، ان کے اوپر کیچڑ اچھالنا، ان کے اوپر کیچڑ اچھالنا، کالی گاڑی میں بیٹھنا۔ کیسا بولا دیکھے بیوقوفوں کو؟ ایسا لیڈر چاہیے، ایسا لیڈر ہونا چاہیے گا آپ کا؟ ارے لیڈر تو وہ ہونا چاہیے کہ اگر محلے میں ایک بوڑھی ماں بھوکی سو رہی ہو تو رات میں اللہ کا خوف اس کے دل میں ہو اور یہ سوچے کہ اگر اللہ نے یہ حالات دیکھ لیے تو خدا کی قسم کل میری ماں بھوکی سوئے گی۔ یہ دماغ میں خوف ہونا چاہیے اللہ کا۔ ارے عید کو جب آپ کے بچوں کو کپڑے بنے اور کسی کے گھر کے غریب گھر کے بچے کو کپڑے نہیں بنے تو آپ کی روح تڑپنی چاہیے کہ اس غریب کے گھر میں کپڑے نہیں بنے۔ اللہ کو ایک دن مرنے کے بعد موت آنے کے بعد منہ دکھانا ہے، کیا منہ دکھاؤں گا کہ میری رعایا میں ایک بھوکا ننگا رہ گیا عید کے دن۔ یہ خیال آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ جذباتی تقریر پیٹ نہیں بھر سکتے، پیٹ بھرنے کے لیے راشن چاہیے، چاہیے کہ نہیں چاہیے بھائی؟ آج ہم بھائی کہہ رہے تھے یہ سامنے نظر اٹھا کے دیکھ لو، ایک لائٹ نہیں ملے گی، ایک اسٹریٹ لائٹ نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں ہے بھائی اسٹریٹ لائٹ؟ کہاں گئی اسٹریٹ لائٹ ہے؟ پہلا جلسہ دیا غازی ملت کالونی کے پاس، ایک کارپوریٹر کا نام لیا تو بولے اکبر کے رائٹ ہینڈ صاحب فون کر رہے ہیں، ہمارے ایک منہ بولے ماموں صاحب، بولے بھانجے تم اگلی اسپیچ میں سمت ابداد وہاں پہ وہ اسٹریٹ لائٹاں چھپا کے رکھا دیکھو، بول دو ہم لوگ وہاں لوٹنے لگا دیتے۔ بولا کائے کے لیے رکھا؟ نہیں وہ بک جاتے سلطان بازار میں لے کے جا کے ترک بازار میں بیچ لیتا ہوں۔ وہ لائٹیں گورنمنٹ سے جو سینکشن ہوئی وہ یہ محلے کو روشن کرنے کی تھی کہ نہیں تھی؟ لیکن وہ کہاں روشن ہو رہی؟ ترک بازار میں روشن ہو رہی۔ ایسے حالات ہیں۔ پھر اس کے بعد آج ایک نیا واقعہ سنا میں کہ لوگوں کو ہاتھ میں کچھ پیسے دے رہے ہیں، دوسرے ہاتھ سے قرآن پہ ہاتھ رکھا رہے، بولو قسم کھاؤ کہ تم میرے کو ووٹ دو گے، میں آنے والے 5 سال میں کام کرتا ہوں۔ ارے تم کسی کو اس قرآن مجید پہ ہاتھ رکھانے سے پہلے اپنے سر پہ رکھ کے یہ قسم کھا لو کہ میں نے 15 سال میں کچھ ان مسلمانوں کے لیے کیا ہے۔ ارے اللہ کی قسم وہیں جل کے خاک ہو جائیں گے، تم وہیں جل کے خاک ہو جائیں گے۔ کیا یہ پالیٹکس ہے؟ کیا یہ سیاست ہے؟
نہ اللہ کا خیال، نہ رسول کا خیال، نہ اللہ کی کتاب کا خیال، کچھ بھی نہیں. صرف اور صرف ایک چیز دکھ رہی ہے، میں کیسے ان کا ووٹ حاصل کروں، میں کیسے ان کا ووٹ حاصل کروں، کیسے 5 سال اقتدار میں رہوں. بس یہ کی سوچ ہے. ارے صاحب اتنا کرنے کی ضرورت نہیں تھی آپ کو. اگر آپ کام کرتے تو، اگر آپ نے کچھ کام کیا ہوتا قوم کے لیے تو آپ کو شاید حق کی بات آپ یہ بول رہے تھے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے جیتیں گے. اگر آپ نے کام کیا ہوتا تو یقیناً آپ گھر میں بیٹھ کے جیت جاتے. لیکن آپ نے 15 سال میں کوئی کام نہیں کیا. حقیقت میں کوئی کام نہیں کیا آپ نے صرف جو کام کیے اس کی آپ کو پنشمنٹ بھی ملی. کل ڈاکٹر صاحب نے کہا تھینک یو محمد پہلوان، تو ان کا جو حال ہوا وہ پنشمنٹ تھی اللہ کی طرف سے. آج جو ترگی دھوپ چھاؤں کچھ بھی نہیں دکھ رہی، بھاگ رہے نا، یہ پنشمنٹ ہے تمہاری. اور تم کو اور 5 سال یہ پنشمنٹ بھگتنا ہے انشاءاللہ تعالی. کیونکہ آج کا مسلمان، آج کا نوجوان تمہاری یہ عیاری مکاری کو اچھی طریقے سے سمجھتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو بھائی؟ جواب دو بھائی، آپ لوگ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ آج تم گاڑی میں بیٹھ کے یہ نہیں پوچھ سکتے میں کیسا بیوقوف بنایا. ساتھ میں پھرنے والے چمچے بولیں گے بیوقوف ہی نہیں بن کے آ رہا، ہم کو پوچھ رہا. یہ حالات میں آ گیا. تم نے تو بہت چاہا کہ یہاں کا مسلمان تعلیم سے محروم رہ جائے، لیکن اللہ نے مدد کی. اللہ نے یہاں پہ انہی بستیوں میں ڈاکٹر اور انجینئر پیدا کر دیے. جو تمہارے کالجوں میں نہیں پڑھے تو گلبرگہ میں پڑھ کے آ گئے، جو ادھر پڑھ کے آ گئے وہ ڈاکٹر بن گئے. اللہ نے انہیں ڈاکٹر بنا دیا. ارے حالات ایسے ہیں کہ آپ لال دروازے میں جاؤ تو آپ کو ATM ملے گا کہ نہیں ملے گا بھائی؟ اگر یہ ہائی وے نہیں ہوتا، پرانے شہر کی کوئی روڈ ہوتی تو آپ کو یہاں پہ ATM نہیں ملتے. آپ کے بابا نگر میں سینٹر میں کہیں بھی ایک ATM ہے؟ بولو بھائی، ہے؟ کیوں نہیں ہے بھائی؟ بابا نگر کو اگر اچھی طریقے سے سروے کرے تو یہ معلوم پڑے گا کہ یہاں کے 60% نوجوان بچے بوڑھے سعودی عرب میں کام کرتے ہیں اور تھرو بینکس وہ اپنا پیسہ بھیجتے ہیں. بھیجتے کہ نہیں بھیجتے؟ غلط تو نہیں بولو نا بھائی. وہی بینک آپ کو آج لون نہیں دیتی جس میں آپ کے بینک اکاؤنٹ ہے. ایسا کیوں؟ کیا یہ سوال آپ کے دل میں نہیں اٹھتا کہ ایسا کیوں ہوا؟ بولو بھائی، اٹھنا چاہیے کہ نہیں ہے سوال؟ ارے وہ بینک، آج آپ دیکھو ٹی وی پہ ایک پروگرام آتا ہے عامر خان کا، ستیمیو جیتے، تو اس میں دکھاتے کرمنلائزیشن ان پالیٹکس، سیاست میں دہشت گردی. تو بی جے پی کو 38%، کانگریس کو 24%، عام آدمی پارٹی کو 7%. جب آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کا نام آیا تو لال 100% کرمنلائزیشن. یہ چیز دنیا میں بیٹھے ہر لوگ دیکھ رہے ہوں گے. گجرات بھی دیکھ رہا ہوگا، پنجاب بھی دیکھ رہا ہوگا، مہاراشٹر بھی دیکھ رہا ہوگا، چھتیس گڑھ بھی دیکھ رہا ہوگا، جموں کشمیر بھی دیکھ رہا ہوگا. مطلب کیا ہوا کہ آپ نے ووٹ ڈالے تو آپ بھی کرمنل اور آپ کا لیڈر بھی کرمنل. آیا کہ نہیں آیا ذہن میں یہ مطلب؟ اس کے بعد کل کہیں پہ ایک بم پھوٹے گا، کہیں کی پولیس آئے گی، جیسے چیل مرغی کے بچے کو اٹھا کے لے کے جاتی ہے، ہمارے محلوں میں سے نوجوان اٹھائے جائیں گے یہ کہتے ہوئے کہ یہ دہشت گرد ہے. یہ حالات ہے. کیا ہم کرمنل ہے؟ بولو بھائی، آپ میں سے کوئی کرمنل ہے؟ ہم لوگ سیدھے سادے غریب لوگ ہیں جو صبح میں اٹھ کے محنت کرتے ہیں، شام کو محنت سے تھکے ہارے آتے ہیں، اپنے گھر میں اپنا کھانا کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں. نماز کا وقت ہوا نماز پڑھتے ہیں، سو جاتے ہیں. یہی کرتے ہیں ہم، اور کچھ نہیں کرتے. تو کیا ہم کرمنل ہیں؟ ڈاکٹر صاحب تشریف لا چکے ہیں بھائی. ڈاکٹر صاحب MBT ووٹ فور. تو حالات یہ ہے، ان کو سچ بولنا تو آتا ہی نہیں. ڈیولپمنٹ کیا کیے کچھ بولنے کو ہے نہیں. ڈیولپمنٹ کیا کیے کچھ بولنے کو ہے نہیں. تو اب ایک نیا گیم شروع کر دیے، اب ایک نیا فطور شروع کر دیے کہ اٹھاؤ کیچڑ آنکھ پہ ڈالو، بدنام کرو. یہ کام شروع ہے ان کا.
وہ کہتے ہیں نہیں، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کیا کرے، ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے گی جسے روشن خدا کرے۔ خدا کی قسم یہ MBT کا پلیٹ فارم، یہ ڈاکٹر قائم خان اسی چراغ کی طرح ہے، تو کیا ہے کتنی بھی کوشش کر لے کبھی بجھا نہیں پائے گا زندگی میں۔ ارے انسان، اگر کوئی چھوٹا بچہ ایک بار سائیکل اٹھا کے نکلے، گر جائے تو تھوڑی ہمت پست ہوتی، دوسری بار گر جائے پست ہوتی، تیسری بار سائیکل سے ڈر لگتا۔ ہم تیسری مرتبہ بھی کھڑے ہیں وہی چوڑا سینہ کر کے، تیرا ظالم تو ظالم ہے، ہم تیرا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج یہ عوام جاگ چکی ہے، شہر حیدرآباد کی عوام MBT کے ساتھ ہے، اور ظالم کا سر نیچا ہو کے رہے گا۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا بھائی؟ مذاق اڑاتے ہیں، یہ کہتے ہوئے دیکھو ہم نے یہاں پتنگ لگائی، ہم نے وہاں وہ لگائی، ہم نے وہاں وہ لگائی، تمہارا ٹی وی کہاں ہے؟ ارے سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پہ دیکھ ٹی وی ہیں، نامپلی پہ جا ٹی وی ہے، کاچی گوڑا ریلوے اسٹیشن پہ جا ٹی وی، ایئرپورٹ پہ جا ٹی وی، ہر گھر میں ٹی وی، تیرے خود کے گھر میں ٹی وی، یہ ہے مثال۔ حالات دیکھو، ارے آج کل تو چورستوں پہ بھی بڑا اسکرین، بڑا ٹی وی لگا دیے، ٹریفک رولز فالو کرو بول کے، کیا ہرائیں گے ہم یہاں؟ ہر جگہ پہ ٹی وی ہے کہ نہیں؟ کیا ہے؟ ٹی وی ہے۔ ارے اس کے جلسے میں بھی ٹی وی لگا رہا کرتے لوگ۔ اپنا ووٹ ضائع مت کرو، اخبارات تک لکھنا شروع کر دیے کہ جیت گئے قائم خان صاحب، اپنا ووٹ ضائع مت کرو، یہ کنے کٹے ہوئے جھاڑوں میں اٹکنے والوں کے اوپر خالی ایک ہی پارٹی کو ووٹ دو، اور اتنی تعداد میں ووٹ دو جب بیلٹ باکسز کھلے تو ہاتھ میں لوٹا لے کے گھر کو بھاگنا پڑتا ہے ان کو۔ جو ان کے چیلے چپاٹے ہیں ان کو بھی 3-4 دن تک جلاوانا، ویسا ووٹ دو، ایسا ووٹ دو، ووٹ خراب مت کرو، یہ حق بول رہا ہوں۔ آج انٹیلیجنس، ٹی وی، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، ہر لوگ یہی کہتے ہیں کہ چندران گٹا حلقہ MBT جیتنے والی ہے، تو آپ اپنا ووٹ ضائع مت کرو، ایک ووٹ ضائع مت کرو، صرف اور صرف ٹی وی کے نشان پہ مہر لگا کے ووٹ دو۔ کس کو دو گے بھائی؟ ضائع کرو گے کیا اپنے ووٹ؟ ضائع مت کرنا، ضائع مت کرنا۔ کچھ جگہوں پہ پیمپلیٹ بانٹ رہے ہیں، بولے وہ بھی رکھ لو، بھائی کے واسطے دے دینا، کام آتے ہیں ان کو۔ ضائع نہیں کرنا ہے ووٹ اپنا، صرف اور صرف MBT کو جتا کے لانا، فائدے ڈیولپمنٹ کے لیے ووٹ دو بھائی۔ آنے والی جنریشن کبھی آپ سے یہ نہیں پوچھنا کہ ابا آپ نے اپنا ووٹ ضائع کیوں دیا، ضائع کیوں کیا، ان کو دیکھے کاش آپ نے قائم خان صاحب کو دیا ہوتا تو شہر کے حالات بدل جاتے۔ ویسا طریقے سے ووٹ دینا ہے بھائی، اور ووٹ دینا ہے تو صرف اور صرف ٹی وی کو دینا ہے، کیونکہ دشمن کے گھر میں بھی ٹی وی ہے۔ السلام علیکم۔